अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। आलम इस्लाम जो है वो इस्तराब में तो है ही है, लेकिन अब ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की है। तारीख़ के जबर का ये शिकार हैं और अपने नस्ल कुशी के मरहले से जो हैं वो गुज़र रहे हैं। देखना यह है कि ना इनको बंगाल तस्लीम करता है और ना ही इनको म्यांमार तस्लीम करता है, लेकिन मज़हब जो है वो तो अमन और आश्ती का होता है। बुद्ध मत के पैरोकारों ने वो अंधेर मचाया है कि अब तक तकरीबन 1000 से ज़ायद ये रोहिंग्या मुसलमान जो हैं वो कत्ल किए जा चुके हैं। ये जो हालिया सिलसिला है, और अगर इसको वो तीनों चारों वाक़यात जो हैं 80 से लेके आज तक उनको जोड़ लिया जाए तो हज़ारों ये रोहिंग्या मुसलमान जो हैं ये मारे जा चुके हैं। लाखों जो है वो नकल मकानी कर चुके हैं और इस वक्त भी नकल मकानी का एक वसी सिलसिला जो है वो जारी है। इनको करीब तरीन इलाका जो है या जो बॉर्डर जो मिलता है वो बांग्लादेश का मिलता है, और वो भी इनके लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो भी इनको तस्लीम नहीं करते हैं। अब इसमें इलामा अमीन शहीदी साहब ये फरमाइएगा कि मज़हब जो है अमन और आश्ती का एक पैगाम देता है, बुद्ध मत के पैरोकार तो हैं ही का उस अमन के, लेकिन ये भी एक इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी का अंसर इस हद तक कि इंसान जो है वो जानवर होने की हद भी अपूर कर जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि मज़हब इंसानियत के बाद की चीज़ है, जो इंसानियत की तमाम तर वैल्यूज़ पर मोहर लगाने के लिए अल्लाह की तरफ से आया हुआ एक नज़रिया है। ख़ुद इंसानियत जो है सबसे पहले इन मामलात को देखकर सिसकती है, इसलिए कि किसी शख्स का मज़हब हो या न हो, जब वो अपने सामने किसी जानवर को भी तड़पते हुए देखता है तो उसके अंदर का इंसान तड़पता है। उस तड़पते हुए इंसान को देखते हुए चाहे कि आप किसी मुसलमान या किसी नज़रिए के हामिल शख्स की बात करें। जो हमारा अलमिया है इस वक्त वो ये है कि दुनिया में एक ज़माने में दो कुतबी निज़ाम था, जिसकी वजह से मुस्लिम ममालिक दो हिस्सों में तकसीम थे, और उसकी वजह से अगर एक हिस्से की तरफ से जुल्म होता था तो दूसरे हिस्से की तरफ से एक प्रेशर बढ़ता था, नतीजतन एक मुकाबले की कैफियत पैदा होती थी। आज दुनिया ये कुतबी हो चुकी है और सब के सब अमरीकी साम्राज्य और उसके निज़ाम वर्ल्ड का जो निज़ाम है उसके तहत आ चुका है, जिसकी वजह से आज हर वो चीज़ जो अमरीकियों की निगाह में या वेस्टर्न वर्ल्ड की निगाह में अहम है वही मुसलमान ममालिक की निगाह में भी अहम है। जो चीज़ उनकी निगाह से ओझल है वो मुसलमान ममालिक की निगाह से भी ओझल है। इसलिए वैल्यूज़ वही होंगी जो वो पेश करेंगे, जुल्म वही होगा जिसको वो जुल्म कहेंगे, दहशतगर्दी वही होगी जिसको वो दहशतगर्दी करार देंगे, और इंसानियत का कत्ल आम वहीं पर शुमार होगा जहाँ पर उसको वो देखेंगे और कहेंगे ये इंसानियत का कत्ल आम है। अगर वो आंखें मूंद लें तो इसका मतलब यह है कि दुनिया में हर तरफ अमन ही अमन है। यमन में जिस तरह से इस वक्त करोड़ों लोग भूख की वजह से, बमबारी की वजह से इफलास का शिकार है, बीमारियों का शिकार है, नई जो आने वाली नस्ल है वो मुतअद्दिद किस्म की बीमारियों का शिकार है, और वर्ल्ड अक़वाम मुत्तहिदा ने इस हवाले से अपनी रिपोर्ट्स जारी की हैं। वहाँ पर पूरी दुनिया खामोश है, तमाम वो अक़वाम आलम की इंसानी हुकूक की तंजीमें खामोश हैं, लेकिन कहीं पर अगर उनके मकासद और उनकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ कोई एक छोटी सी हरकत होती है तो वहाँ पर पूरी दुनिया का मीडिया चीखता है। जब वो चीखता है तो हमारे मुसलमान ममालिक भी साथ में चीखना शुरू कर देते हैं। लिहाजा जब इस तरह की फजा होगी तो उसमें आप ओआईसी से क्या तवक्को रखेंगे, जिसके मेंबर ममालिक में से अक्सरियत खुद जो है डिक्टेटरशिप का शिकार ममालिक में शुमार होते हैं, जिनमें जमहूरियत सिर्फ नाम की है। वो ममालिक जिनका इख्तियार अमरीकियों और CIA और बरतानिया की MI6 के हाथ में है, जिनको रूल करने के लिए वो निज़ाम देते हैं और जिनकी मईशत को चलाने के लिए वो ऑर्डर्स जारी करते हैं, जिनकी असम्बलियों में कानून साजी के लिए वो बाकायदा चीज़ें फराहम कर देते हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। जब हम इस तरह की एक दुनिया में रहते हैं तो वहाँ पर हमें इस बात को वाज़ेह करना चाहिए कि कौमें एक तरफ हैं, सरबराहान जो हैं वो एक तरफ हैं। जो मुस्लिम ममालिक पर काबिज या हाकिम लोग हैं वो अपनी कौमों की तर्जुमानी नहीं कर रहे इस वक्त। कौमें वो हैं जिनका दर्द
سب کے درمیان مشترک ہے اور سب اس بات پر چیخ رہے ہیں اس وقت تمام دنیا میں جہاں کہیں پر بھی کسی تک روہنگیا مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کی داستان پہنچتی ہے وہ چیخ رہا ہے لیکن حکمران خاموش ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمرانوں کا قبلہ واشنگٹن کی طرف ہے اور عوام کا قبلہ انسانیت کی طرف ہے. ہمیں اس چیز کو جو ہے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. کیسے اس کو کیا کرے پاکستان؟ دیکھیے میرا خیال ہے اس وقت پاکستان جیسے ابھی وزیر صاحب نے فرمایا پاکستان کا اس خطے کے اندر بڑا اہم رول ہے اور اب بھی ایک قائدانہ رول پاکستان ادا کر سکتا ہے. پاکستان قدم آگے بڑھائے, فوری طور پر OIC کے ممالک کا اجلاس بلائے. یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم اس خطے کے اندر امریکی پالیسیوں کے خلاف چلنے والے جو ممالک ہیں ان کو کم از کم اپنے ساتھ ملائے. جو اس خطے کے اندر دہشت گردی کو کنڈم کرنے والے ممالک ہیں ان ممالک کو اپنے ساتھ ملائے, اجلاس بلائے, پھر مسلم ممالک کو دعوت دے, مسلم ممالک آئیں. اگر برمی حکومت کے جو اس وقت ظلم کے دو حصے ہیں وہاں پر, ایک خود آرمی کی طرف سے ہے اور ایک بدھسٹ کی طرف سے ہے. بدھسٹ کی طرف سے کھلم کھلا دہشت گردی ہے, آرمی کی طرف سے ایک الزام ہے کہ بھئی انہوں نے دہشت گردی کی ہے اس لیے دہشت گردی کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں. دونوں معاملات کو الگ الگ دیکھنے کی ضرورت ہے. اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو دہشت گردی کے خلاف الائنس آپ نے 41 ممالک کی بنائی ہے اس وقت اس کے امتحان کا دور ہے کہ اس کو پتہ نہیں کدھر ہے جی, ان سے کہیں کہ وہ آئیں اس دہشت گردی کے خلاف میدان میں اپنا رول ادا کریں. ہم برمی حکومت کے بائیکاٹ کے حوالے سے اسلامی دنیا کو دعوت دے سکتے ہیں, برمی حکومت کے خلاف اپنے تمام سفراء کو وہاں سے واپس لانے کے حوالے سے ایک قدم اٹھا سکتے ہیں جس کے نتیجے میں ایک انٹرنیشنل پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے اور ان کو یقینی طور پر مسلمانوں کو ریلیف ملے گا. اب اس میں امین شہیدی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو ایاز وزیر صاحب نے بات کی گول پوسٹ چینج کر لیا جائے, تو گول پوسٹ چینج کرنے کے ساتھ بیانیے کی تبدیلی کا بھی ایک عمل ہے. وہ ایک بیانیہ ہم نے دیا تھا اور ظاہر ہے کہ اس بیانیے نے اس ساری صورتحال کو تبدیل کیا, وہ صورتحال ختم ہو گئی. اب ہم آج تک اس بیانیے کی تلاش میں ہیں کیونکہ وہ سارے کا سارا بیانیہ جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پہ تھا. اس لیے سوال آپ سے یہ ہے کہ اب اس بیانیے پر ریورس گیئر کون لگائے گا اور کیسے لگے گا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مذہب کو اس پورے سناریو میں صرف استعمال کیا گیا, مذہب کے نام کو استعمال کیا گیا اور اس بنیاد پر مذہب کو بھی تباہ کر دیا گیا جس طرح سے پاکستان اور افغانستان کو تباہ کر دیا گیا. دہشت گردی اس وقت پوری دنیا کا مسئلہ ہے لیکن ہر ملک کا اپنا ایک انداز ہے اور اس کی تعریف دہشت گردی کے حوالے سے وہ مختلف ہے. آج جن 10 تنظیموں پر پاکستان کے اندر پابندی لگانے کی بات برکس کے ممبر ممالک کر رہے ہیں, اگر ان 10 تنظیموں کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو سب کے خالق امریکی ہیں, سب کو امریکیوں نے بنایا ہے. کسی نہ کسی پیرائے میں کوئی ان کی مدر تنظیم ہے, بعد میں اس میں سے نکلے ہوئے لوگوں کو پھر نئی تنظیم کے طور پر لایا گیا ہے اور اس طرح سے پاکستان کو جہاد کے ایک ایسے کلچر سے آشنا کیا گیا جس کا تصور امریکن یونیورسٹیز نے دیا, جس کا نصاب امریکن یونیورسٹیز نے بنایا, جس کے لیے لیکچر دینے کے لیے امریکن وزیر خارجہ کے ساتھ برطانوی مارگریٹ تھیچر خود یہاں پر آتی رہی ہمارے قبائل میں اور در سے جہاد دیتی رہی. یعنی اسلام کو یوز کیا گیا, نصاب انہوں نے بنایا, یوز ہمارے لوگ ہوئے, تباہ پاکستان اور افغانستان ہوا اور مفادات انہوں نے حاصل کر لیے. آج نیا بیانیہ سامنے آیا. اب برکس ممالک کا جو بیانیہ ہے اس میں آپ کو چین کے موقف پر حیرت ہو رہی ہے. چین کا, چائنا کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے دہشت گردی کے حوالے سے. چائنا اگر دہشت گردی کی تعریف کرتا ہے تو اپنے اندر کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے تعریف کرتا ہے. اب وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اپنے اندر موجود دہشت گردی کو دہشت گردی کہے اور پاکستان میں موجود دہشت گرد تنظیموں کو کہے نہیں یہ بے گناہ ہے, نہیں کر سکتا. اس لیے اس نے ایک مجموعی طور پر بیان دیا ہے. لیکن اسی تناظر کو ذرا سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیے کہ چین کے اندر اوئیغور قومیت جو ہے یہ تقریباً 6 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے ان کی, اور ارمچی سے لے کر سارا جو ترکستان کا, سابق ترکستان کا, آج کا سنکیانگ کا علاقہ ہے, اس میں یہ لوگ آباد ہیں.
ان کی چائنیز کے ساتھ بالکل نہیں بنتی. دو الگ الگ نسلیں, دو الگ الگ کلچرز, دو الگ الگ بود و باش کے طریقے, اسی طرح سے جس طرح سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اس خطے کے اندر تھی. اب چائنیز نے اس علاقے پر 60 کی دہائی میں قبضہ کرنے کے بعد جو اپنے کلچر کو پروموٹ کیا تو وہاں پر ریزسٹنس بھی ساتھ میں آئی. اس ریزسٹنس کے نتیجے میں اوئغوروں نے وہاں پر ہر زمانے میں ہر علاقے کے اندر اپنا ریزسٹنس شو کیا, اور پھر جب یہاں پر جہاد کا عمل چل رہا تھا اور پاکستان کے اندر جہادی گروپس کام کر رہے تھے, اس وقت امریکنز نے پاکستان میں موجود جہادی گروپس کو وہاں پر ایکسپورٹ کرنے کے لیے بڑا اہتمام کیا, جس کے لیے یہاں کے لوگ وہاں پر گئے, وہاں کے لوگوں کو یہاں پر لایا گیا, لیکن بعد میں اس کو پاکستان کی ریاست نے چائنا سے اپنے تعلقات کو سامنے رکھتے ہوئے روکنے کی کوشش کی اور بہت حد تک وہ کامیاب بھی رہی. لیکن اس وقت بھی آپ ذرا دیکھ لیں کہ چائنا کے اندر, اسی اوئغور صوبے کے اندر, ترکستان کے اندر, یا آپ کہیں شنجانگ کے اندر, جو اس وقت چائنیز ریاست اور حکومت کے خلاف جو موومنٹ چل رہی ہے, اس کو امریکہ میں بیٹھی ہوئی رابعہ قادر لیڈ کر رہی ہے. رابعہ قادر یہاں کی باشندہ ہے, یہاں سے یہ بھاگی ہے, وہاں پر اس نے اپنا پورا ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے, وہ پوری دنیا کے اندر موجود اوئغوروں کو منظم کر رہی ہے. ترکی کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ہے اوئغوروں کی جو یہاں سے گئے ہوئے ہیں. اب وہ سوشل نیٹ ورک کے ذریعے سے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے, مختلف گروپوں کے ذریعے سے بہرحال اپنا انفلوئنس اور اپنا کر رہے ہیں, وہاں پر استعمال کر رہے ہیں. اچھا, اب ایسی صورتحال میں آپ چائنا سے یہ توقع رکھیں کہ وہ دہشت گردی کے حوالے سے اپنے ملک کے اندر کے دہشت گردوں کو تو وہ نشانہ بنائے اور پھر پاکستان کے بارے میں کہے گا نہیں بھائی وہ دہشت گرد نہیں ہے, پاکیزہ ہے, تو یہ ممکن نہیں ہے. پالیسی اس لیے ایسی بنے گی جو سب کے لیے قابل قبول. امین شہیدی صاحب, یہ جو ایک مذہبی آئسولیشن کا مسئلہ ہے, اس میں سے کیسے لوگوں کو نکالا جائے؟ دیکھیں اب یونیورسٹیوں کے اندر پی ایچ ڈی لوگ جو ہیں وہ اگر ریوالور لے کے گلیوں میں مارنا شروع کر دیں اور یونیورسٹیوں کے اندر آپ کو مسائل کا سامنا پیش ہو جائے, تو پھر بات تو اسی بیانی کی ہے. یہ میرا خیال ہے مذہبی آئسولیشن نہیں ہے, مذہب کو نشانہ بنایا گیا ہے. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ جب سے دو قطبی نظام ختم ہوا اور اس کے بعد امریکہ پوری دنیا کا ٹھیکیدار اور نمبردار بن گیا, اس کے بعد اس کے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ اہل دین کا تھا, اور وہ بھی خصوصی طور پر اسلام کا. چونکہ اس کو یہ پتا تھا کہ بھئی آئندہ جو چیلنج ہے اب کمیونزم نہیں ہے, سوشلزم نہیں ہے, بلکہ سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ اسلام ہے. لہٰذا اس نے اسلام کو نشانہ بنایا اور پھر اسلام کے کندھے پر, مسلمانوں کے کندھے پر بندوق رکھ کر اپنے حملے کیے. آج آپ اس لیے دیکھتے ہیں کہ امریکی پیسے حاصل کرتے ہیں, خون مسلمانوں کا گرتا ہے. امریکی اپنا اسلحہ دیتے ہیں, مارا مسلمانوں کو جاتا ہے. امریکی اپنا بارود بھیجتے ہیں, لیکن تباہ مسلمان ممالک ہو رہے ہیں. نشانہ اس وقت تمام عالم اسلام ہے اور خصوصی طور پر مسلمان ہیں. چاہے آپ مشرق وسطیٰ کے ممالک کو دیکھیں, چاہے برصغیر کے اندر دیکھیں, برما سے لے کر افغانستان تک. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نشانہ ہے. ہمیں اس وقت جاگنے کی ضرورت ہے. اپنی جو اسلامی فکر ہے, جو بنیادی فکر ہے, جو اسلام اور قرآن نے ہمیں دی ہے, اس فکر کے دوبارہ احیاء کی طرف آنے کی ضرورت ہے.